الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، یہ بات اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری آپ کی دنیا میں بسنے والے ایک ایک فرد کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اور مکمل دین میں رکھی ہے. میرے الفاظ پر غور کریں، دین میں رکھی ہے یہ بات نہیں، وہ ادھوری کامیابی ہے. پوری بات کریں، پورے دین میں پوری کامیابی ہے. سب اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی، تہجد پڑھتا ہے، اشراق ہے، لیکن زندگی میں غصہ ہے، وہ غصے کے راستے سے حالات میں آئے گا. سب اچھا ہے، نظر بد کی بیماری ہے، نظر بد کے حالات سے وہ حالات میں آئے گا وہ، اور وہ بے چین ہوگا اور اس کی زندگی بے چینی کا اڈا بنے گی، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر اس کا عمل نہیں ہوگا. سب اچھا ہے، لیکن اپنی ماں کو سامنے بولتا ہے، اس لائن سے اس کو حالات میں آنا ہے. سب اچھا ہے، لیکن راستے میں چلنے والے مسافروں کو تکلیف دیتا ہے، اور ایذائے مسلم اور ایذائے انسان کے راستے سے وہ حالات میں آئے گا. فرمایا آدمی کی زندگی میں جو دین آتا رہے گا، چین اس کی زندگی میں آتا رہے گا. ہماری زندگی کی اصل منزل یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی مرحلے میں ہم یہ قناعت نہ کریں کہ دین میرے اندر میں آ گیا، یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا، ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرمایا، حضرت سالوں سے عبادت کرتے ہیں، فرمایا 2 رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہے جس 2 رکعت میں صرف رب سے باتیں ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ خیالات ستایا کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب حضرت کے شیخ ہیں، فرمایا مولوی رشید احمد آپ 2 رکعت کی بات کرتے ہو، مجھے ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہے. حقیقت یہ ہے وہ اس مقام تک پہنچا ہوا آدمی تھا. یہاں تھانہ بھون میں موجود ہے، اور حضرت فرمانے شاگردوں کو میں آ رہا ہوں، اور حضرت تنہائی کے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے پاؤں میں جو نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی اس کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور پاؤں میں جھاگ ہے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ جھاگ کائی کی؟ آپ پسینہ پسینہ اور یہ جھاگ آپ کے بدن پر لگی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کیا کہوں میرے عزیزو، اچانک مجھے پتا چلا حاجیوں کا جہاز جا رہا ہے اور وہ ڈوبنے کی تیاری میں ہے. اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت سے پہنچا دیا، بسم اللہ کہہ کر میں نے ہاتھ لگا دیا اور کشتی پال لگ گئی. لوگوں نے اس وقت تاریخ لکھ دی کہ حضرت نے یہ بات کہی ہے. حاجیوں کا قافلہ جب واپس آیا ہے اور لوگوں نے حاجیوں کے سامنے تذکرہ کیا، کیا ہوا تھا؟ فرمایا ہماری کشتی ڈوبنے کو تھی اور اتنے میں حاجی صاحب کہیں سے پہنچ گئے اور الحمدللہ ہماری کشتی پال لگ گئی. اس مقام تک پہنچا ہوا آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا تھا؟ جن کے پاس حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسے آئے، عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جیسے آئے. اسی نے حضرت تھانوی کو فرمایا اتنے بڑے عالم ہو کر حاجی صاحب کی خدمت میں گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مٹھائی کو جانتے ہیں، چکھا نہیں ہے.
حاجی صاحب نام تو نہیں جانتے لیکن چکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کی خدمت میں گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ رشید احمد تم 2 رکعت کی بات کر رہے ہو، مجھے ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سجدوں کا لطف عطا فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مزہ اور عبادت کا نشہ یہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ شراب کا نشہ چھٹ سکتا ہے، تہجد والے کا نشہ کبھی نہیں چھٹے گا۔ اس نے لذت چکھ لی ہے، اس نے مصلے کی چاشنی چکھ لی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک بیٹھتے تھے، گھر کے ممبر بلانے آتے تھے، ناشتہ تیار ہے، حضرت فرماتے تھے روحانی ناشتہ لے رہا ہوں، میرا اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا ٹکڑا میرے رب کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں گھر پر آتا ہوں۔ فرمایا ایک مرد مومن کا کام یہ ہو کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میری زندگی میں کیا کمیاں ہیں اور ایک ایک کمی کو نکالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا رسول مل جائے۔ فرمایا تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کرتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 17 سال تک میرے والد ماجد نے مجھے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ زکریا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی محبت میں للچاتا پھرے، میں یہ چاہتا ہوں تیرے راتوں کے خواب بدل جائے اور تیرے راتوں کے خواب کے تیرے خواب میں نورانیت کا ماحول ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ یہ ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم نے اپنی بیوی کو اچھے انداز میں نہیں رکھا، اس طریقے سے حالات، اس لائن سے حالات میں آئیں گے۔ سب اچھا ہے، بچوں کو ڈانٹ کر بلاتے ہیں، بہوؤں کو ڈانٹ کر بلاتے ہیں، ہماری زبان میں مٹھاس نہیں ہے، ہم محلے میں جاتے ہیں تو محلے والے ہم سے پریشان ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہم وہ نہ ہو ایک جنازہ جا رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آپ نے فرمایا یا تو مستری ہے یا تو مستراح منہ ہے۔ مستری کا مطلب آرام پانے والا ہے، دنیا میں اس نے مجاہدہ کر دیا، قبر کی اندھیری کوٹری میں جا کر ابھی آرام پائے گا، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گا۔ یا تو حضور نے فرمایا اس سے محلے والے آرام پاتے ہیں، بہت اچھا ہوا یہ مر گیا، یہ ہماری لڑکی کو چھڑا کرتا تھا، بہت اچھا ہوا یہ ہماری بہن پر غلط نگاہ ڈالتا تھا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا وہ ہو اپنی زندگی میں ایک ایک دن اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر کے چلے، اپنی زندگی کی عبادات ممتاز ہو۔ فرمایا تنہائی میں اللہ سے عبادت ہو، ایک تو جلوت کی عبادت ہے، ایک وہ عبادت ہے جو خلوتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت دروازہ بند کر کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے سامنے اٹھ بیٹھ کیا کرتے تھے، جیسے ایک بچہ اپنے استاذ کے سامنے اٹھ بیٹھ کرتا ہے سبق کے یاد نہ ہونے پر، اور روتے روتے کہتے تھے میرے ربا میں ایک بڑے کا ادب ادا نہیں کر سکتا، تو بڑوں کا بڑا ہے، تو خالق اور مالک ہے، غلطی ہو گئی اور تو مجھے معاف فرما دے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور یہ فرمایا کہاں چلا گیا وہ زمانہ، زکریا اکیلا ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا، میں اپنی زندگی کا ٹکڑا میرے رب کو سناتا تھا، اور کہاں تک کیفیت پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ آئے جو حضرت کے خادم خاص ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہ مولوی یوسف۔ کون مولوی یوسف؟ کہ مولوی یوسف مطالعہ۔ کون یوسف مطالعہ؟ حضرت میں آپ کا خادم۔ کون میرا خادم؟ حضرت مولانا یوسف صاحب سمجھ گئے کہ حضرت شیخ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، فرش پر رہتے ہوئے عرش کا مزہ محسوس کر رہے ہیں۔ جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، میری اور آپ کی پاک ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ انا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ من ابو بکر؟ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے۔ لیکن اللہ کے رسول پوچھتے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی کہ میرا محبوب اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر تھوڑی دیر وہاں اپنی کمر چکا دیتے، اپنی کمر لگا دیتے تھے تاکہ تھوڑی دیر اپنی آنکھ تھوڑی دیر لیٹ جائے اور اس کے بعد مسجد میں آئے۔ علماء فرماتے ہیں تہجد کی نماز کے نتیجے میں پرواز بڑی اوپر ہوتی تھی، اسی حالت میں اگر مسجد میں آئیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک مرد مومن کی منزل یہ ہو کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق نصیب ہو جائے، ہماری زندگی اخلاق کے ساتھ مزین ہو جائے، کسی ایک شعبے پر چل کر ہم مطمئن نہ ہو۔ ماشاءاللہ ہماری زندگی میں نماز والا شعبہ ہے، فللہ الحمد والفضل، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنا آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا یہ نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مدنی کے ہاتھ کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے، عالم بنے، حافظ بنے، اللہ پاک نے توفیق دی، مدینہ المنورہ میں گئے، وہاں مدرسے کا نظام قائم کیا، ایک وقت آیا وہی انتقال فرما گئے، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ وہی سننا حضرت مولانا ابرار صبردوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ پوچھا، مولوی عبداللہ صاحب آپ تو پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا۔ فرمایا مولانا مجھے یاد ہے جب میں مسلمان نہیں تھا اس زمانے میں بھی نعمت کی قدر کرتا تھا، اگر کھانا کھاتا تھا برتن کو چاٹ لیتا تھا، اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر ہلا کر کے پی لیتا تھا۔ میرے مالک نے مجھے روزی دی ہے، کہیں گندی نالی کے نظر یہ چاول کا دانہ نہ ہو جائے، روٹی کا یہ ذرہ کہیں گندی نالی میں نہ چلا جائے۔ میرا دل یہ کہتا ہے وہ ادا اللہ پاک کو پسند آئی اور شکر کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ 2 فقیر ہو اور ایک سیٹھ صاحب اپنے گھر سے نکلے اور دونوں فقیروں نے کہا سیٹھ جی ہمیں کچھ دے دو، تو سیٹھ نے اپنے جیب سے 10 روپے نکالے اس فقیر کو دیے، وہ لے کر چلتا بنا، دوسرے فقیر کو دیے، اس فقیر نے سیٹھ جی کا پاؤں پکڑ لیا، سیٹھ جی آپ نے مجھے 10 روپے دیے، میں اس کا حل نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے 2 روپے کے بجائے 10 روپے دیے، مالک آپ کو سکھی رکھے، ہر مہر کی زیارت عطا فرمائے، 10 دعائیں دی۔ سیٹھ کا دل خوش ہو گیا، اپنے وزیر اپنے نوکر کو کہا وہ بٹوا لاؤ، اس میں سے 100 روپے دے دو۔ جب 100 روپے دیے تو اس نے خوش ہو کر کے کہا اتنا بڑا احسان میرے اوپر آپ کرو گے سیٹھ جی، میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ 10 دعا دی تو سیٹھ نے کہا اس میں سے 500 روپے دے دو، 500 روپے دیے، اور دعائیں دی تو سیٹھ نے کہا وہ جوڑا میرے پاس اچھا ہے اسے دے دو، وہ اس نے اور دعائیں دی تو پھر سیٹھ نے اپنے نوکر کو کہا اس کو اپنی کمپنی میں لے لو، کمپنی میں لے لیا۔ ایک وقت آیا اس کو پارٹنر بنایا، ایک وقت آیا اس کی شادی بھی کروا لی، اس کا بنگلہ بھی بنوا لیا۔ ایک مرتبہ اس فقیر کی ملاقات ہوئی اس آدمی سے، فرمایا آپ کون ہو؟ نہیں پہچانتے؟ میں نے اور آپ نے دونوں نے ایک سیٹھ سے مانگا تھا، تم 10 روپے لے کر چلے گئے تھے، میں نے اسی سیٹھ کا شکریہ ادا کیا اور میری زبان کو میٹھا رکھا، شکریہ ادا کرتے کرتے آج میرے وارے نیارے ہیں، 5 گلیاں میری گھی میں ہے، میرا گھر میں سب کچھ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ تنہائی ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہے میرے پیارے اللہ تو نے میرے گھر میں اولاد دی ہے، لڑکا دیا، لڑکی دیے، اے اللہ ان کا جسم میری بیوی کے پیٹ میں بنایا ہے، میں اس کا باپ ہوں، باپ ہونے کے نتیجے میں فقیر بن کر تیرے دربار میں مانتا ہوں، میرے ربا میرے بچے کو وقت کا منی ریاض بنا دے، وقت کا جنید بغدادی بنا دے۔ تو باپ کی آہیں آسمانوں پر لے لیتا ہے، ادھر باپ رو رہا ہے اور ادھر بچے کے دل کی کیفیت میں بھونچال آ رہا ہے اور بچے کی کیفیت بدل رہی ہے۔ میرے عزیزوں دعاؤں کے نتیجے میں بچوں کی قسمتیں بنا کرتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا سے بچوں کی قسمتوں کو فرمایا نقصان ہوا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے جہاں بچوں کے لیے کما کر کے ہم لائے وہاں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر اللہ سے مانگنے والے بھی بنے۔ بھیک کا کٹورا دیا ہے ہمیں، ادعونی استجب لکم، حکیم اختر صاحب فرماتے تھے عاشقانہ ترجمہ یہ ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو تو صحیح میں تم کو نہ دوں تو کہنا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہے میرے لال
تو میرے پاس آ بیٹا، تو تیری ماں کے احسان کو بھول گیا بیٹا، میں نے تجھے کس حال میں رکھا ہے، تو اپنے دوستوں کے نشے میں تیری ماں کو بھول گیا، بیٹا ضرورت ہو تیری ماں کے پاس آ۔ اور ماں پیار بھرے جملے اپنے بچے کو کہتی ہے، فرمایا جو جملے ماں پیار بھرے کہتی ہے اس سے کئی گنا پیارا جملہ ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، جنگل میں نہ دوں تو کہنا، تمہاری ضرورت کو پورا نہ کروں تو کہنا۔ روایت میں آتا ہے ایک صاحب ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں، جنگل میں تمہارا اونٹ گم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تمہاری ضرورت کو پورا فرما دے اور تمہارے اونٹ کو تمہارے پاس واپس پہنچا دے۔ اللہ معاف فرمائے، یقین کا کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یقین کی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے 40 یا 42 کے قریب حج کرنے کا اللہ نے موقع دیا تھا، حج عمرہ کا موقع دیا تھا، اچانک ایک موقع پر حضرت کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، دہلی کے ہسپتال میں داخل ہے، اور فرمایا حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری بھی موجود ہے۔ میں بزرگوں کے واقعات اس لیے سناتا ہوں کہ صحاباؤں کے واقعات کو آدمی یہ کہتا ہے وہ صحابہ تھے، زمانہ اچھا تھا۔ میں ان بزرگوں کے واقعات سنا رہا ہوں جو نزدیک میں گزرے ہیں، بہت سارے آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضرت کہہ رہے میں کیسے آؤں؟ مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا مولانا ابراہیم میرے پاس بیت اللہ آیا، اور بیت اللہ نے کہا مفتی محمود تم بیت اللہ کے پاس نظر نہیں آئے، سنا سنا بیت اللہ نظر آیا، حکیم کے پاس نظر نہیں آئے، مقام ابراہیم کے پاس نظر نہیں آئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں کیسے آؤں؟ میرے گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حسن بصری کے بارے میں تو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ واقعہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی میں دین پورا کا پورا آ جائے، تاکہ جنگل میں جب ضرورت ہو اللہ کی مدد استقبال کے لیے حاضر ہو۔ مجمع میں جوان بھائی بھی موجود ہے، میں جوانوں کو کہتا ہوں اپنی زندگی کا نظام بدلو، دل کی بستیوں میں کہیں ولایت کا چشمہ چھپا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، یہی ہماری کھوئی ہوئی کنجی ہے۔ اور راضی ہو گیا سب آسان ہے، وہ ناراض ہو گیا تو ہمیں کیا مطلب جینے کا؟ جس پیارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے رہنے کے لیے، اللہ نے یہ زمین دی ہے، اتنا بڑا آسمان دیا ہے، گھروں میں بچے دیے ہیں، فرمایا ایک ماں کے پیار کو دیکھ کر روزانہ اس کے قدموں میں آتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ اللہ، فرمایا جب ہم اس سے قریب ہوں گے اور جب اس سے مانگیں گے سب چوبوں سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ فرمایا 10 گھنٹے پڑھتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن ذرا کچھ دیر اللہ سے بھی دل لگا لو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بھی مانگو، اس سے صلاح کر لو، انشاءاللہ گھر کا نظام آٹومیٹک اچھا ہوگا۔ میں نے فرمایا ابھی ساتھیوں کو بھی میں نے سنایا تھا، ہمارے پاس ایک صاحب آئے علی گڑھ میں، کہا مولانا میں ایک مولانا ہوں، فرمایا تنخواہ معمولی، میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گانٹھ ہوئی، میرے بچے کی چھاتی میں وال کی بیماری ہوئی، میں دور نبوی کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ابھی نزدیک کا واقعہ، ایک جوان عالم، مولانا مجھے پیسوں کا ٹینشن تھا، ہاں گاؤں والے پوری فیملی اور بچے کو لے کر گھر والوں کو لے کر احمد آباد گئے، لیکن مجھے تو ٹینشن ہے، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا دواخانے لے جاتے ہیں، میں نے کہا لے جاؤ، اور میں نے چپکے سے مسجد میں گھسا، مصلی پکڑا، رویا، اور مولانا میں بہت رویا، پیسے نہیں تھے، گھر میں بھیانک بیماری آئی تھی، مصلی میں نے تر کر دیا، اور مصلی تر کر کے جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں اچانک ہرے کپڑوں میں کوئی نظر آیا، اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، لا تحزن ان اللہ معک، آپ غم نہ کرے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ مولانا میں کیا بتاؤں، اس کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے ابا کو نہیں سنایا، امی کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں سنایا، آپ کے پاس یہ کارگزاری سنا رہا ہوں۔ اب جب کوئی ضرورت ہوتی ہے مصلی پکڑ کر میں میرے رب کو کہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی تعلق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عارف باللہ قاری صدیق صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرح تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ لوٹا ہوتا تھا، مصلی ہوتا تھا،
مسواک ہوتی تھی، نیچے لنگی ہوتی تھی. وہ فقیر نہیں تھے، وہ بہت بڑے غنی آدمی تھے، عارف باللہ تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے. یہی حرم کا سفر ہوتا تھا. ملائم سنگھ کی حکومت ہے اور حضرت وہاں یو پی میں سفر کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی کو گنڈوں نے گھیر لیا اور فرمایا پیسے نکالو. حضرت نے فرمایا بھائی جانے دو، ہم فقیر لوگ ہیں. انہوں نے نہیں مانا، زبردستی کی. حضرت نے کہا لے لو، ہم تو چلے. بس حضرت مدرسے میں آئے. مدرسے میں آنے کے بعد حضرت نے بچوں کو کہا بچوں جاؤ، جنگل میں 6 آدمی ہوں گے، ان کی آگے چلی گئی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہتھوڑا والے بابا کے پاس لے چلو. قاری صاحب کو ہتھوڑے والا بابا کہا جاتا تھا. ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. سب چوروں کو لایا گیا. حضرت کے پاس نابینا ہونے کی حالت میں معافی مانگی. حضرت نے فرمایا آئندہ ہمیں چھیڑو گے، آئندہ ہمیں ستاؤ گے. فرمایا حضرت بھول ہو گئی. حضرت نے اوپر دیکھ کر کے کہا میرے ربا میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف فرما دے. فوراً چوروں کو آنکھیں ہو گئی. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے تھے لیکن کوشش کرتے تھے اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ ہو، کوشش کرتے تھے زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرتے تھے کہ آنکھوں سے بدنظری نہ ہو، کوشش کرتے تھے کہ کانوں سے گائن نہ سنیں. فرمایا ایک مرتبہ حضرت ٹرین میں تشریف فرما ہے، اچانک عورتیں ٹرین میں بہت ساری عورتیں چڑھی تو حضرت نے فوراً رومال اپنے چہرے پر ڈال دیا. جانتے تھے کہ اگر صدیق بدنظری کرے گا اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، گناہ ہو جائے گا. اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے گناہ یہ مختصر ہے گھو میں نہانا. جیسے گھو میں نہانے سے بدبو آتی ہے، ایک آدمی گھو ایسے گناہ کرنے کے نتیجے میں فرشتوں کو بدبو آتی ہے. ہاں اذا کذب العبد جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تنحى عنه الملکان من نتن ما یوجد فیہ، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کے نتیجے میں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں پیسوں سے کام بنا لیں گے، بنگلے سے کام ہو جائے گا، گاڑیوں سے کام ہو جائے گا. بھائی یہ خیال استو محال استو جنو، یہ شیخ چلی کے خواب ہے. کام تو جب بنتا ہے جب مصلے پر آ کر ہم اللہ کو راضی کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، ہماری زبان میں نرمی ہو، ہماری بیوی کو ہم تربیت کے ڈھانچے میں لے کر کے چلے. اور آج کے زمانے میں صحابہ جیسے معمولات پر تھے اس سے زیادہ کیا آج معمولات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جس زمانے میں تعاون پھیلا ہوا ہوتا ہے اس زمانے میں ٹیکے زیادہ لینے پڑتے ہیں. حضرت موجود تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب کی صحابہ کس قدر معمولات کرتے تھے. حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاشت کے موقع پر جب ہم اترتے تھے تو پہلے چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے. فرمایا ہماری زندگی میں کپڑوں پر پیون لگے ہیں لیکن نمازوں کے پیون نہیں ہوتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے ابو بردہ کو کہا بیٹا تمہیں ہماری تنگی ترشی کا زمانہ یاد نہیں ہے، ہم ببول کے پتے کھاتے تھے بیٹا، درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ہمارے ہونٹ موٹے ہو گئے تھے اور ہم مینگنی آ کرتے تھے بکریوں کی طرح اور مینگنی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، ایسا ہمارا پخانہ ہوتا تھا. فرمایا بیٹا وہ ہماری قربانی کا زمانہ تھا لیکن اللہ پاک ان سب کی نور، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اپنی شاعر شان جزائے خیر عطا فرمائے. قربانی دی. آج کے زمانے میں کھائی نہ کھائی، چاہے نہ چاہے ہمیں مسلح پر آنا ہوگا، مسلح پر آنا ہوگا، چاہے خوشی سے آؤ یا زبردستی سے آؤ. تم کہو گے کہ یہ مولوی کیسی بات کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے شیاطین اور جناتوں کو پیچھے لگا دیں گے. ایک لڑکی جا رہی تھی دوپہر کو 12 بجے اور اپنے ہونٹ کے اوپر کلر ڈالا ہوا ہے، ہونٹ کو رنگین کیا ہوا ہے، بھوت ایسا سوار ہوا، باپ اس کے پیچھے خرچ کرتے کرتے مر گیا. اس کے بجائے آسان یہ ہے اپنی بچی کو پردہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیا کا زیور دو. فرمایا کوئی باپ ایسا ہو جو صبح کہے بیٹا میں کما کر تھک جاتا ہوں اور تو فجر کی نماز چھوڑ کر شیطان کے بچوں کو گھروں میں گھساتا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. وہ روایت یاد کریں، آپ حنین سے لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ لگ گئی. حضرت بلال کو کہا تھا
بلال اٹھا دینا، لیکن حضرت بلال بھی تھکے ہارے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ کے رسول نے نرمی سے ان کے عذر کو قبول فرما لیا۔ فرمایا آپ نے اس وقت فرمایا یہاں سے پوچھ کرو، اس لیے کہ آج شیطان آیا ہے۔ جان کر نماز نہیں چھوڑی تھی، چھوٹ گئی تھی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں مسلسل نمازیں چھوڑی جا رہی ہو تو نمازوں کے چھوڑنے کے نتیجے میں شیطان وہاں بچے رہتے ہیں، اور شیطانوں کے اثرات گھروں میں ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں توڑ ہوتا ہے، محبتیں نہیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جہنم کا نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام ہو۔ آدمی کہیں بھی ہو کہ آدمی اپنی نماز کو نہ چھوڑے، کہ اللہ کی طرف سے اہم فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ایسی ہے کہ نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ۔ اللہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی گئی 16-17 مہینے تک، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرے۔ تو نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے ہم اپنے گھر کا ماحول بنا کر کے جائیں۔ ہمارے گھر کے ممبران تقوی پر آئے، ہمارے گھر کے ممبران فرمایا رونے پر آئے، ہمارے گھر کے سارے ممبران قرآن مجید کی تلاوت پر آئے، ہمارے گھر کے اندر میں سادگی ہو، ہم اپنی بچیوں کو سادگی سکھائیں تاکہ اس بچی کی تربیت ہو اور آگے روانہ کریں۔ ہم اپنی بچی کو یہ کہیں کہ بیٹی میں نے تمہیں سورہ یاسین سکھائی ہے، فجر کے بعد بیٹی تم کبھی سورہ یاسین کو مت چھوڑنا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ مت چھوڑنا، بیٹا تم سورہ تبارک الذی مت چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، عبداللہ بن مسعود نے اپنی بچیوں کو بلایا، بیٹی میں نے تم کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، روزانہ اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کو پڑھو گی تاکہ اس کے نتیجے میں گھروں کا نظام اچھا چلے اور گھروں کا نظام برکت والا چلے۔ فرمایا آج سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے تربیت کے تعلق سے ہماری زندگی میں بہت غفلت ہے، اپنے بچوں بچیوں کی تربیت سے بہت غفلت ہے۔ بچوں کے بارے میں ایک آنکھ سفید ہو تو ہمارے بچوں کے بارے میں ایک آنکھ لال بھی ہو۔ فرمایا شریعت کے خلاف ہونے پر باپ تھوڑا سا ٹوک دے، فرمایا اس کے نتیجے میں بچہ آگے بڑھنے سے رک جائے گا۔ ورنہ کان کے پردے پر ایسی بھی کارگزاری آئی ہے کہ بچے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے تعلق کیا تو چھوٹے بھائی نے گاؤں چھوڑ دیا، میں اس گاؤں میں رہ کر کیا کروں، میرے بھائی کی بیوی کا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ کہہ کر کے آپس میں بھائیوں میں قرار پڑ گئی۔ ایک آنکھ باپ شروع میں نکالتا کہ بیٹا پردے کے بغیر مت رہو، احتیاط کے ساتھ رہو، اپنی بچی کو اور اپنی بہوؤں کو پردے کا اہتمام کراتے تو اس کے نتیجے میں یہ حالات دیکھنے کو نہ ملتے۔ وہ بہت آسان تھا اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ جو ہمیشہ مصلی پر رہتی تھی، اشراق پڑھتی تھی، چاشت پڑھتی تھی، اوابین پڑھتی تھی، تہجد پہ بہت رویا کرتی تھی، ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہی ہے اور کمرے میں چور گھس گیا تو حضرت کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے ربا میں تیری یاد میں مشغول ہوں، تو چور سے نمٹ لے۔ تو چور انگھا ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو چور نے کہا کہ کمرے میں اگر کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں اور اگر کوئی بہن ہے میری ماں کے درجے میں، آئندہ میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے ربا میں نے معاف کیا ہے تو بھی معاف فرما دے۔ فوراً وہ چور وہاں سے نکل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کا خزانہ اللہ پاک نے مصلی پر رکھا ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے تنہائی کی مجلس میں ہمیں کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا کہ مولانا جسے ملا ہے مسجدوں سے ملا ہے، جسے ملا ہے مسجدوں سے ملا ہے۔ قطب مسجد میں بنے ہیں، ابدال مسجدوں میں بنتے ہیں،
فرمایا اور ان کا بھی حال بڑا عجیب تھا. مولانا سجاد صاحب نعمان رحمت برکات ہوں احمد آباد میں جب جاتے تھے مولانا کے پاس دو زانو بیٹھ جایا کرتے تھے. اور وہ مولانا گاڑی نہیں آئی تھی, سہارنپور گئے. فرمایا حضرت شیخ کو کہا حضرت دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق نصیب ہو جائے. حضرت شیخ نے فرمایا رائے پور جاؤ میں آتا ہوں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لقوہ لگا ہوا تھا. حضرت شیخ نے فرمایا حضرت یہ بچہ گجرات سے آیا ہے, آپ دعا فرما دیجیے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا اے اللہ اس بچے کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما. بس اتنا کہنا تھا. وہ مولانا کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت بدل گئی. اس کے بعد جب تک دنیا میں رہے 4 بجے مسجد میں آتے تھے, 8 بجے مسجد سے نکلتے تھے. فرمایا کرامتیں بھی ان کی ہے. عجیب و غریب. فرمایا انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا جس سے ملا ہے تنہائی میں ملا ہے, مسجدوں سے ملا ہے. آج ہم سب کو رونے کی ضرورت ہے. یہ چاروں طرف کے حالات یہ ہنسنے کی اجازت نہیں دیتے, نارمل حالات میں نہیں ہے. فرمایا ہمارا حال تو یہ ہو. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ پڑھتے پڑھتے جب صدیق اکبر کی کارگزاری پر پہنچتے تھے کتاب بند کرتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے میرے ربا میں کتاب پڑھتے پڑھتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کہانی میں نے سنی. پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما. اگر انہوں نے قربانی نہ دی ہوتی, اللہ کے رسول کا سپورٹ نہ دیا ہوتا تو بظاہر ہی ہمارے پاس یہ دین نہ پہنچتا. بس یہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا. میرے بھائیوں نماز کا اہتمام, لیکن ان سب چیزوں سے پہلے یہ ہے ہماری کمائیوں میں اللہ پاک سادگی اور حلال عطا فرمائے. ہماری کمائی حلال کی ہو کہ اسی کا نتیجہ ہے. یہی جادو ہے, دوسرا کوئی جادو نہیں. یہی پیسے اندر میں جاتے ہیں اور اندر میں پہنچا لاتا ہے. جو دانا اللہ نے منع کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا جنت میں کھا لیا تو کیا ہوا, کپڑے اتر گئے. علماء فرماتے ہیں حرام کمائی کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کپڑے اتر جاتے ہیں. بچیوں کے کپڑے اتر جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, باریک ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ حرام کمائی کا اثر ہوا اور وہ جنت سے نکالے گئے. اپنے گھر میں جنت کا باغ بنانے کے لیے ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں چور دروازے سے کہیں حرام ہمارے گھروں میں گھس نہ جائے, ہم نہ دل جائے. کسی کا شاہی محل اسے مبارک اگر اس نے حلال پیسوں سے بنایا ہے, لیکن میری سائیکل مجھے مبارک, خدا کی قسم اللہ سائیکل میں برکت دے گا. تم کہو گے کیا بات کر رہے ہو. علی گڑھ یونیورسٹی ہمارا جماعت میں جانا ہوا تو ایک پروفیسر جنہوں نے فرمایا علی گڑھ میں پروفیسری کی اور بہت بڑی سیلری تھی, اب ریٹائر ہو گئے. انہوں نے سوچا اللہ کے لیے کوئی کام کروں تو دل میں ارادہ کیا کہ میں مفت میں اذان کی خدمت دوں. ہاں بہت بڑی خدمت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے درخت تو گواہ رہنا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فرمایا سب مقتدی کہتے تھے اللہ کے ولی ہے, سائیکل پر آتے ہیں, ان کے پاس کار بھی ہے, ساتھی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. فرمایا مولانا آپ ان سے معلوم کرو. انہوں نے بتایا مؤذن صاحب نے کہ میں کسی وجہ سے مارکیٹ میں پھنس گیا اور وہ نماز کے پابند تھے, اذان کا وقت ہونے پر فوراً اذان دیتے تھے, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. اچانک پھنس گئے, ادھر اذان کا وقت ہو گیا. انہوں نے مجھے روتے روتے سنایا. میں نے سر جھکایا اور میں نے سر جھکا کر کے کہا میرے ربا میں اذان دیتا ہوں پابندی سے, آج میں میرا بچہ بیمار ہے یا کوئی معاملہ بنا ہے, میں مارکیٹ میں پھنسا ہوں, مجھے اپنی قدرت کاملہ سے وقت پر پہنچا دے. یہ کہہ کر مؤذن صاحب نے رونا شروع کر دیا اور کہا مولانا خدا کی قسم میری سائیکل کو فرشتے چلا رہے تھے. لوگ تعجب کر رہے تھے, کار سے آگے سائیکل جا رہی ہے. سب مقتدیوں نے کہا کہ ہم نے نظروں میں دیکھا ہے. فرمایا جب آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں غیر محسوس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے. راجستھان میں ایک صاحب بڑے نیک بورنگ کر رہے تھے, سب نے کہا یہاں کہاں پانی ہوگا, بہت نیک آدمی. رات کو خواب میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. فرمایا بیٹے پانی کر رہے ہو, نیت اچھی آپ کی,
لوگ بھلے کچھ کہیں، آپ بورنگ کرتے رہو، اللہ آپ کو پانی دے گا۔ اتنا میٹھا پانی اللہ نے دیا، اطراف میں کہیں نہیں تھا۔ رات کو خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے بشارت دی جاتی ہے، میرے جوانوں ہماری اصل منزل تو یہ ہے، ہاں ہمارے پاس ہمارا یہ سرمایہ فخر ہمارا مسلح ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر یاد نہ آئے، فوراً دل میں آواز آئے، میں میرے اللہ کو کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ مسلح بچھایا اور باپ رو رہا ہے تو باپ کے رونے کے نتیجے میں اللہ پاک یا تو بچے کو فوراً شفا دے گا، یا اسباب کے نتیجے میں دوائیوں کو اللہ استعمال فرمائے گا، لیکن دوائیوں میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، اللہ کی مدد استقبال کے لیے حاضر ہوگی۔ ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کانپور میں مارنے والے پیچھے گھوم رہے تھے، حق بات کہتے تھے، کسی نے کہا حضرت رات کو آپ کی چوکیداری کرے۔ مفتی محمود صاحب نے فرمایا آج تو وقت آیا ہے میرے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، آج تو وقت آیا ہے میرے اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ روزانہ کنڈی لگاتا تھا، آج دروازہ کھول دو۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھلوا دیا۔ وہ لوگ چاروں طرف چکر لگاتے رہے، ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ یہ ہے اللہ کی ذات، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اپنی زندگی میں بھائی نماز کا اہتمام لائے، کوئی نماز نہ چھوٹے، اور آدمی کیسا تیار رہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور خواب میں نہ آتے ہو، بلکہ فرماتے تھے ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کا 2 مرتبہ یا آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ایک آپریشن مدینہ المنورہ میں ہونا تھا، لاہور سے ڈاکٹر بلائے گئے، حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا کلورو فارم مت دینا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، میری کوئی نماز قضا ہو جائے۔ اس زمانے میں آنکھوں کا آپریشن تھوڑا بھاری ہوتا تھا، آج نارمل ہو گیا، زیادہ کلورو فارم دے دیا، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء میں تھوڑا لیٹ ان کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا کون سی نماز کا وقت ہے، کہ عشاء کی نماز کا۔ میری 2 نمازیں چلی گئی، دھاڑے مار کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، جیسے ایک بچہ باپ کھلونا نہ لاوے تو اس موقع پر روتا ہے۔ فرمایا باہر کے ہندو ڈاکٹروں نے میرا خیال رکھا تھا، تم نے مسلمان ہو کر میرا خیال نہیں رکھا۔ حضرت نے کیا فرمایا، ہم تو تیار رہتے ہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، یا تو تم نے ہماری 2 نمازوں کو چھڑوا دیا۔ یہ کہہ کر کے حضرت شیخ نے رونا شروع کیا۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہو، نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہو، کہ دعا بھیک کا کٹورا ہے، فقیر کی شان ہے مانگنا۔ جی ہم بھی فقیر، ہمارے بچے بھی فقیر، ہماری بچی بھی فقیر، سب کے پاس بھیک کا کٹورا ہو، جسے ملا ہے کہ مانگنے سے ملا ہے، مانگنے والا محروم نہیں رہا، ہنسنے والوں کو نہیں ملا کہ رونے والوں کو ملا ہے۔ لاڈلا نبی مسکراتا تھا، زور سے تو کبھی نہیں ہنسا، اور رویا ہی کرتا تھا، اور اللہ کے رسول کو جب کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے گھمنڈی تو مت بنو کہ اللہ سے نہ مانگو۔ یہ میں اس لائن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، زبان حال والا، اتنے چھوٹے بن کر چلو کہ نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ کو کہو، جی جوتے کی ڈوری ٹوٹ جائے تو بھی اللہ کو کہو۔ جیسے ایک بچہ، 2 بچے ہو، ایک بچہ شادی کرنے کے بعد امی کو بھول گیا، کمپنی لگا لی، ہوٹل چل رہا ہے اس کا، امی کے پاس بھی نہیں آتا، اور دوسرا جو بچہ ہے صبح آ کر کہتا ہے امی کوئی کام ہے، شام کو پھل فروٹ لاتا ہے، امی لے لو تم نے مجھے پالا ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہو امی اس میں سے لے لو۔ فرمایا تو وہ ماں کبھی کبھی پہلے والے بچے کو کہتی ہے بیٹا تو بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، بیوی کے بعد تو مجھے بھول گیا ہے، بھول گیا بیٹا میں گیلے میں سو کر تجھے سوکھے میں سلاتی تھی، اور بیٹا تیرا باپ تو پہلے مر گیا تھا، میں نے تجھے کیسے بڑا کیا ہے، اور تو آج شادی کے بعد تیری ماں کو بھول گیا، اور وہ دوسرا بچہ روزانہ صبح شام مجھے چہرہ دکھاتا ہے، وہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا ہمارے اللہ کا معاملہ ایسا ہو، ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب فرماتے تھے چاہے مختصر نماز ہو، اشراق کی نماز ہے، اس کے بعد 2 رکعت ہے مختصر، لیکن اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ پاک میں آیا ہوں، شام تک میرا کام عافیت سے کرانا،
اللہ پاک عافیت سے کراتے ہیں، دعا کے نتیجے میں سب کچھ ملتا ہے۔ فرمایا اس لیے وہ تو ہمارا اہم مین سوئچ ہے، ہم دعا مانگنے کا معمول بنائے، سب کو وقت دیتے ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ اللہ کو دے دے، درود شریف کے بعد، استغفار کے بعد، اور دعا پڑھے نہیں، دعا مانگے۔ مانگنا اس کو کہتے ہیں، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے مانگنا ایک فقیر کے بچے سے سیکھا۔ ایک سیٹ نکل رہا تھا اور ایک فقیر کے بچے نے پیچھا کیا تو سیٹ نے دھتکارا، فقیر نے پیچھا نہیں چھوڑا، گلی پورا ہوتے ہوتے مالدار اپنے جیب سے پیسہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا ایک بخیل سے بخیل سے اصرار کرنے پر دینے پر مجبور ہوتا ہے تو میرا وہ رب جو کریموں کا کریم ہے، اگر میں اس سے مانگوں تو وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا میں نے دعا کا طریقہ ایک فقیر کے بچے سے سیکھا۔ ابھی 4 دن پہلے پالنپور میں ایک جگہ میرا پروگرام تھا، پالنپور کے ایک صاحب آئے، مولانا میرے بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، لیکن میں نے دعا کے اندر میں اللہ سے خوب رو کر کے مانگا ہے، مولانا کیا بتاؤں، بچہ آج 15 سال کا ہو گیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں نے اس کو پلایا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر میں اللہ نے برکت دی ہے، ہم نے کہا پورا قرآن برکت سے بھرا ہوا ہے، اپنی زندگی میں دعا اور نماز کا اہتمام ہو، اور وہی ہماری زندگی میں حرام کمائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کپڑے بھلے سادہ ہو لیکن اس میں بھی لطف ہوتا ہے۔ آپ راجستھان چلے جائیے، بعض جگہوں پر قبے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے قبے میں داخل ہو تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ٹھنڈک کا احساس۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ فیران حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت بنگلہ بنایا ہے، دعا کے لیے چلنا ہے۔ حضرت نے کہا کر لیں گے دعا۔ حضرت نے فرمایا ہماری تو تمنا یہ ہے، ہمارا جی چاہتا ہے جھوپڑی ہو اور ٹوٹی 4 پائی ہو، بارش کا زمانہ ہو، اوپر سے بارش گر رہی ہو۔ فرمایا رات کے اندھیرے میں بیوی کہے مولانا میری 4 پائی بھگ رہی ہے، میں ان کی 4 پائی کو ادھر سے ادھر کروں۔ بچہ کہے ابا میں بھگ رہا ہوں، میں ان کی 4 پائی کو ادھر سے ادھر کروں، اور میں کونے میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو کہوں میرے اللہ تو جس حال میں رکھ کے میں خوش ہوں، لیکن تو ناراض مت ہو جانا، بس تو راضی ہو جانا۔ میرے بھائیوں حرام کمائی کے نتیجے میں چیزیں بھلے عمدہ آوے، لیکن اس میں جب برکت نہیں ہوتی تو پھر اس گھر کے اندر میں لطف نہیں ہوتا، اور جب برکت ہوتی ہے تو چھوٹی آمدنی میں بھی اللہ پاک اچھا نظام چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 4 پائی مرکز میں 80 سال سے ہے اور اس کی رسی نہیں ٹوٹی۔ حضرت نے فرمایا اسی کو تو برکت کہتے ہیں۔ فرمایا گھڑی بند ہو گئی، بچوں کو کہاں بیٹھو، ذرا اس سورہ فاتحہ پڑھ کر گھڑی پر دم کر دو، گھڑی چلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا یہ حال تھا، حضرت کے مہمان بنے وہاں الیاس صاحب کے وہاں، حضرت نے گزر کھلایا، اب وہ کہنے لگے کہ میں چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا برداشت نہیں کر پائے، میں نے آپ کے لیے اللہ سے میں نے بریانی مانگی ہے، ٹھہر جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا مولانا میرے دل میں آیا کہ مولانا کے لیے بریانی بنا کر کے لے جاؤ۔ فرمایا میرے اللہ سے میں نے کہہ دیا تھا، ادھر دعا کرتے تھے اور اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ تھا۔ جو اللہ پہلے تھا وہ اللہ آن بان شان کے ساتھ آج بھی ہے، صرف کوئی ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آئے، اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ بہت پسند ہے۔ کتابوں میں آتا ہے فرشتہ آسمانوں میں لائٹیں جلتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بارے الہ یہ کائے کی لائٹیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میرے روٹھے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، آج اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے میں نے اس کی خوشی میں یہ لائٹیں جلائی ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں روزانہ توبہ کا مزاج ہو، روزانہ استغفار کا مزاج ہو، انشاءاللہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے میں امت کو عذاب نہیں دوں گا، اور آپ کے جانے کے بعد جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار پر بھی ایک لمبا مضمون ہے، فرمایا جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ جیسے استغفار کی مثال، ابا نے مارنے کے لیے ہاتھ میں لکڑی لی ہے اور ہم نے پاؤں پکڑ لیے، ابا اتنا بھول کبھی نہیں کروں گا،
تو ابا چھڑی وہی نیچے رکھ دیتا ہے۔ جب ہم استغفار کریں گے اللہ کے عذاب کی شکلیں کہیں سے بھی آ رہی ہوگی، اللہ پاک عذاب کی شکلوں کو روک دیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ استغفار کی برکت بھی عجیب ہے۔ حسن بصری کے پاس کوئی آتا تھا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، آپ فرماتے تھے استغفار کرو۔ حضرت میری نہ اولاد نہیں ہے، استغفار کرو۔ حضرت میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، استغفار کرو۔ کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر دیتا ہے، نہریں جاری کر دیتا ہے۔ اور استغفار کی برکت سے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں سے نکالا، آج بھی اگر کوئی استغفار کی کثرت کرے اللہ پاک اس کے نتیجے میں حالات کی سنگینی سے اس کو نکال کر اللہ پاک آرام کا سانس دیں گے۔ تو ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، دعا کا اہتمام ہو، اپنی کمائی پر نظر رکھے، حلال کمائی، کروڑوں روپیہ ہو، لیکن پیسے کھا کر ہم خوش نہ ہو، کھلا کر خوش ہو۔ سورت میں چند سالوں پہلے ایک کروڑ پتی آدمی تھے، ایک صاحب نے بتایا گھر میں صرف 2 برتن تھے، 2 برتن، وہ ٹھیلا بھرے ہوئے رکھتے تھے، کھلاتے ہی رہتے تھے، اور وہ ان کا یہ حال تھا، وہ روزے سے ہوتے تھے۔ جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دہلی میں لنگر لگاتے تھے لیکن حضرت خود روزے سے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک 50x50 کا صحن تھا، 24 گھنٹے کھانے کا نظام شروع رہتا تھا، سب کو کھلاتے رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے مخلوق کے دلوں کی دعا لینے کے نتیجے میں دل کی دنیا میں جو ہدایت کا چشمہ جوش مارتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے کا جو جذبہ جو جوش مارتا ہے وہ اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنے کے نتیجے میں۔ اور بھائیوں، کھا کر کوئی سکھی نہیں ہوا، کھلا کر سکھی ہوئے ہیں۔ صحابہ اکثر روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو آج بھی عربوں میں روزہ رکھنے کا معمول ہے، وہاں حرم میں بھی دسترخوان لگا کرتا ہے پیر اور جمعرات کو۔ اور میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کی کہانی سناؤ، کیا سناؤ۔ حضرت چاشت کے بعد آتے تھے، حضرت عائشہ کو پوچھتے تھے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا حضور کچھ نہیں ہے۔ ایک دن روزہ اور رکھ دیتے ہیں، پھر آتے تھے دوسرے دن، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی فرما دیا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ آیا ہے؟ عائشہ دیکھو بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کی کہانی ہے۔ فرمایا اپنی زندگی کے اندر میں کھلانے کا جذبہ ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے محبت کے باوجود جو غریبوں کو کھلاتے ہیں، فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ پاک کیا دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ، حج میں قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، شاگرد بھی ساتھ میں ہے، دیسی مرغیاں بھی ساتھ لی ہے۔ اچانک راستے میں مرغی کو ذبح کرنے کے لیے نکالا، ایک مرغی مر گئی تھی، اس کو پھینک دیا کوڑا کرکٹ پر۔ ایک گھر میں سے اچانک ایک بچہ آیا، مری ہوئی مرغی لے کر گھر میں گھس گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھ لیا، دروازے پر آئے، دروازے کو دستک دی، اچانک بچہ آیا، فرمایا بیٹا مری ہوئی مرغی تو حرام ہے۔ بچے نے کہا حضرت جی میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں بیوہ ہے۔ فرمایا کتنے دنوں سے گھروں میں چولہا نہیں جلا؟ فرمایا میری ماں نے کہا بیٹا کہیں سے کچھ لیا تو مردار تو حلال ہے۔ عبداللہ کے مبارک نے چپکے سے جو حج کے پیسے تھے وہ دے دیے اور کہا یہ لے لو۔ حج کا پیسہ ان کے پاس نہیں رہا۔ ساتھیوں نے کہا چلو کہ میں معذور ہوں، اس سال مجھے نہیں آنا، یہ بات نہیں کہی اور حضرت اپنے گھر واپس آ گئے۔ قافلہ جب واپس آیا ہے سب نے کہا عبداللہ ہم نے تو آپ کو حرم میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو حکیم میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو مقام ابراہیم میں دیکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا تم نے ہماری ایک بندی کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، فرشتے کو تمہاری ہم شکل بنا کر ہم نے وہاں حج کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا دل نرم فرمائے، مخلوق پر رحم کرنے والا بنائے، بیواؤں کے گھروں کی خبر گیری کرنے والا بنائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اپنی ذات پر کم سے کم خرچ ہو، دوسرے پر خرچ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا ہے تو خواب میں دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیں جا رہے گھوڑے پر بیٹھ کر، حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟
کہ چچا آپ کو پتا نہیں ہے حضرت عثمان نے آج خرچ کیا ہے تو اللہ نے ان کی شادی جنت کے ایک حور سے کی ہے آج، تو میں اس فنکشن میں جا رہا ہوں، شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ خرچ دنیا میں کر رہے ہیں اور شادی آسمانوں پر ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں چکھا دیتے ہیں ان چیزوں کا مزہ۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سعادت پور مدرسے کی بنیاد رکھی، ہونٹ چاٹتے رہتے تھے۔ بچوں نے کہا حضرت ہونٹ چاٹتے رہتے ہو، کیا چیز ہے؟ کوئی میٹھی چائے پی رہی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا وہاں شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے لڑت لڑ رہا تھا، گولیاں چلی، بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید ہو گئے، مجھے بھی گولی لگی، میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا آسمان سے حوریں آ رہی ہے، شہید ہونے والوں کو شربت پلا رہی ہے۔ شربت کیوں اللہ بلا رہے ہیں؟ شربت کیوں اللہ بلا رہے ہیں؟ یہ ناشتے کے طور پر لے لو۔ ایک حور نے میرے ہونٹ سے لگا لیا، دوسری حور نے کہا ارے ان کو کہاں لگایا، ان کی موت کا وقت قریب نہیں آیا۔ حضرت فرماتے تھے بچوں وہ دن ہے اور یہ دن ہے، اور جنت کے شراب اور شربت کی لذت میرے ہونٹوں سے غائب تھی۔ میرے عزیزوں اللہ کی نعمت کا معاملہ ایسا ہے، وہ جو حدیث ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جنت میں تو ملے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں دنیا میں وہ نظارہ دکھائیں گے جو عام لوگوں کو دیکھنے نہیں ملے گا، اور کانوں سے وہ آوازیں سننے کو ملے گی جو عام لوگوں کو سننے کو نہیں ملے گا، اور ان کے دلوں پر وہ چیزیں آئے گی جو عام لوگوں کے دلوں کے اوپر تصور میں بھی نہیں آتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرتے ہیں، اور اللہ کا تعلق اپنے سب بندوں سے، ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر میں حلال کمائی کا اہتمام ہو، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، اور فرمایا ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، ہمارا خیال اللہ رکھیں گے، ہمارے بچوں کا خیال اللہ رکھیں گے۔ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور تو یہ دنیا اللہ کا نظام دیکھنے کا میوزیم ہے، انقلابات جہاں واحد رب ہے سن، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، شکل ہند کا شعر ہے۔ نیک کام کرو اللہ کی مدد سامنے دیکھو، غلطی کرو سزا کا نظارہ سامنے دیکھو۔ فرمایا ایک مولانا ٹیم پوری فرماتے ہیں، میں بیان کر کے جا رہا تھا، ایک جوان نے کہا مولانا میرا پاؤں دیکھو اور لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ لوگ سدھر جائیں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے میری ماں کو کہا ایک مرتبہ شراب کے نشے میں لات مار دی، تو میری ماں نے کہا تیرا پاؤں کٹے، بس اتنا کہہ دیا، امی نے اتنا جملہ بول دیا۔ مولانا رات کو سویا ہوں، اچانک کوئی جانور نے کاٹ لیا تو یہاں انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کاٹے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ فرمایا ماں کا ادھر جملہ نکلا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ پکڑ ہوئی۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام لاؤ، استغفار لاؤ، مانگنے کا مزاج لاؤ، بھول جاؤ دنیا کو پیچھے ڈال دو۔ فرمایا دعا کے نتیجے میں ایک مرتبہ مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری تہجد پڑھ کر جا رہے تھے، ان کے ساتھ زیادہ سوئے ہوئے تھے۔ مولانا نے فرمایا بیٹا تو سمجھتا ہے سونے سے کام چلے گا، سونے سے کام نہیں ہوگا، رونا پڑے گا، رو اللہ کے دربار میں۔ فرمایا تو روئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تیری قسمت کو بدلے گا۔ عیسیٰ میں ایک صاحب ہے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، اولاد نہیں، بزرگوں کی خدمت کرنے کا مزاج، استغفار میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ رات کو حضرت ابو ہریرہ خواب میں آئے اور کہا مت گھبراؤ اللہ تم کو ایسا بچہ دے گا، اور وہ بچہ بتایا، بڑی عمر میں بتایا، وہ بچہ بڑی عمر کا ہوا۔ ہمارا وہاں پروگرام ہوتا ہے تو کہا مولانا اسی شکل میں حضرت ابو ہریرہ نے مجھے یہ بچہ دکھایا تھا۔ کبھی کبھی اللہ ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے نانا کے انتقال کا وقت قریب آیا، میں پاس میں گیا تو مجھے کہا فاروق کوئی مخلوق آئی ہے، نورانی چہرے ہیں، امامہ پہنے ہیں، اور مجھے کہا درود پڑھتے رہو، تھوڑی دیر میں آپ کی روح قبض کریں گے، تم نے درود بہت پڑھا ہے۔ فرمایا وہ سامنے بیٹھے ہیں اور میری طرف نورانی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں جوانوں گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لیکن
थोड़ा सा बचाएंगे, अल्लाह की मदद आएगी। हमारे हजरत ने वाक़या सुनाया था, एक स्टूडेंट ने तौबा कर गाना सुनता था। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि गाना सीना का मंदिर है, आदमी सीना तक पहुंचता है, और सीना कीड़े हैं बदन के अंदर में, बीमारियां हैं, बेचैनी है। फरमाया पता नहीं दिल में गंदा ख्याल आए तो उसकी पूजा करने का, या है कि उसको खत्म करने का। दिल में गंदा ख्याल आया तो फौरन लाहौल की तरफ आदमी मुतवज्जे हो जाए, मेरा अल्लाह नाराज हो गया, क्या हो गया, मेरे दिल में गंदा ख्याल आ रहा है, बजाय उसके उस ख्याल का पीछा करता है। अरे दिल में जो आए सब करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? दिल में जो आया वो किया तो कोई कानून बना, दिल में जो आया वो किया तो कोई नमरूद बना, दिल में जो आए वो सब नहीं करना। दिल में अच्छी बातें आ रही है उसके ऊपर चलना है, गंदे ख्याल आए अल्लाह के सामने मुतवज्जे होना है। एक स्टूडेंट ने तौबा की, अपने आप को अल्लाह के सामने मुतवज्जे कर दिया, सुलह कर दी। लग्जरी में सफर कर रहा है, लग्जरी वाले ने गायन शुरू कर दिया। इसने जाकर कहा भाई गायन मत बजाओ, तुम मौलवियों का क्या काम है, जब मौका मिला गायन मत बजाओ, या तो गायन बजेगा या तो उतर जाओ। फरमाया भाई मेरा काम था इतना मैंने किया बस, ये आकर बैठ गया। उसने हमारे हजरत मुफ्ती फारूक साहब को वाकया सुनाया, सीट पर आकर कहा मेरे रब्बा हजरत यूसुफ को जुलेखा से आपने बचाया था, मैं अल्लाह के रसूल का उम्मती हूँ और मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने तौबा की है, गायन की आवाज मेरे कानों पर ना आए, तो उसका इंतजाम फरमा। उसने कहा हजरत चुई मैंने कहा, वहां अचानक कोई आग लगी, वायरिंग जल गई, सब लोग खड़े हो गए, क्या हुआ? सब कहने लगे मुसलमान नहीं थे, अक्सर गैर मुस्लिम भाई थे, मानो न मानो ये मालिक का आदमी है, उसको नाराज मत करो। उस आदमी ने, उस बच्चे ने हमारे हजरत को कहा कि मैंने ये कहा मेरे रब्बा इतना नाराज तो मत होना कि गाड़ी खराब हो जाए, मुझे आगे सफर भी करना है। इसलिए जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कभी हो जाता है तो वो नखरे करता है। मेरे भाइयों अपने जिंदगी के अंदर में तौबा करें, अपनी बच्चियों की तरबियत करें, बच्चियों को एक अच्छी हालत में भेजें, उनकी रुखसती हो, हया और पर्दे के साथ उनकी रुखसती हो। और जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सादगी वाला लिबास बताया है, सादगी वाला लिबास, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान में से है। उसकी शुरुआत में लिखा है अत्तक़ाहु, सहाबाओं के गाल पिचके हुए थे, मेहनत के नतीजे में, मुरक्कब खाने नहीं थे, उसके नतीजे में जैसे एक सीधे साधे आदमी का बदन होता है वैसे बदन सहाबाओं के अगर चुनरानी बदन थे, लेकिन ये हाल था उनका। अपनी जिंदगी के अंदर में सादगी लाए, सादगी लाएंगे, इसराफ नहीं होगा तो फिर हलाल कमाई पर आप तनाव करेंगे, वरना फिर आदमी कभी कभी हराम में हाथ डाल देता है। और हराम क्या है? फरमाया लौन और सूद ये तो जहन्नम में जाने का हाईवे है, हर गुनाह जहन्नम में जाने की पगडंडी है, कोई छोटी पगडंडी कोई बड़ी पगडंडी, और लौन और सूद ये तो नेशनल हाईवे है, बड़ी आसानी के साथ आदमी को कुफ्र के दहाने तक पहुंचा देता है। जबान बदल जाती है उसकी, अल्फाज बदल जाते हैं उसके। फरमाया मुझे याद है मौलाना अब्दुल रहमान साहब शेर गुजरात ने मौलाना नजीर मियां साहब के साथ जाने में ईदगाह में कहा था कि मेरी कौम के लोगों खाना न मिले तो चटनी रोटी खा लेना, दरख्तों के पत्ते चबा लेना, फरमाया तो अगर बिस्तर न मिले तो जमीन पर सो लेना, लेकिन हराम में हाथ मत डालना। हराम रोजी जहां आती है, इसीलिए तो जगह जगह ये लोन वो लोन, फरमाया गाड़ियों पर लोन, भैंसों पर लोन, खेती पर लोन, और उसी के अंदर में हमारा मामला ऐसा है जितना हम सादगी पर रहेंगे हमारा घर का निजाम बाकी रहेगा। और मेरे भाइयों अखलाक से रहे, हमारे पास सब है, अखलाक हमारे निराले हो, जबान मीठी हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते अखलाक हंसते चेहरे से रहो, माल खर्च करो, अपने जरिए से किसी को तकलीफ मत दो, बस तुलवजही कफुल अजा, और फरमाया बदुल मारूफ, जो माल अल्लाह ने दिया है लोगों पर खर्च करो, अच्छे अखलाक। आज उसकी बहुत मारामारी है हमारी जिंदगी में, अपनी बीवी के साथ अखलाक अच्छे हो, बच्चियों के साथ अखलाक अच्छे हो। आज वट करने का जमाना नहीं है। जलालाबाद में एक मौलाना ने अपने, उनकी घरवाली ने बच्चे को हराम कहा था, तो हराम का खाता है। 12 साल का बच्चा घर से निकल गया, भाग गया, सब रो रहे हैं। कई सालों के बाद
اس کا اپنے ابا پر فون آتا ہے، وہ خط آتا ہے، ابا آپ کی یاد بہت آئی ہے لیکن میری امی کا جملہ سامنے نقصان دے رہا ہے، جب میری امی کا جنازہ نکلے گا جب میں گھر پر آؤں گا۔ بچے کی بھول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن زمانہ بہت نازک ہے، بیٹا بیٹا کہہ کر تربیت کا زمانہ ہے، وٹ کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ جب بچوں پر وٹ کا زمانہ نہیں ہے، بہو پر وٹ کا تو تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک پتے کی بات بتا دوں، کسی سے امید نہ رکھے، امید اللہ کی ذات سے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ جو آنکھیں چلی گئی تھی، ولی یحییٰ حضرت شیخ کے والد ماجد تہجد کے موقع پر سامان مہیا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کوئی ہے کہ جی حضرت میں آپ کی لاٹھی ہوں، ولی یحییٰ۔ فرمایا ولی یحییٰ بات یاد رکھو، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو، امید حتیٰ کہ مجھ سے بھی نہیں، امید کہ اللہ کی ذات سے۔ امید رکھیں گے تو شکایت ہوگی، میں نے ان سے یہ امید رکھی تھی نہیں ملا، کسی سے کوئی امید نہیں، امید ہو اللہ کی ذات سے تو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اور بائیں لیور دیور کو سامنے صاف رکھے، معاملات کلیئر رکھے۔ معاشرت کے بارے میں عبداللہ ابن عمر یہ حال تھا کہ اگر کسی سے ایک آنا بھی لیا ہے تو لکھ دیتے تھے، ہو سکتا ہے میری موت آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ نے 40 دن کے لیے قرض لیا، آپ نے فرمایا اسامہ 40 دن کے لیے قرض لیا ہے بیٹا، تمہیں امید ہے 40 دن تک زندہ رہوگے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقمہ منہ میں رکھتا ہوں، اترنے تک مجھے زندہ رہنے کا یقین نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت کی وضو ٹوٹ گئی، حدث لاحق ہوا، وہی تیمم کرنے لگے، صحابہ نے فرمایا حضرت سامنے پانی ہے، فرمایا مجھے یقین نہیں ہے وہاں تک پہنچنے تک زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ معاملات کی گڑبڑی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، شاگرد نے خواب دیکھا، وہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، تو استاد ننگے ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ بیٹا سب اچھا تھا، پڑوس میں سے سوئی لایا تھا، وہ سوئی دینا رہ گیا ہے بیٹا، ابھی جا میری گھر والی کو کہ فلانے تاکچے میں کتاب رکھی ہے، وہاں فلانے پیج پر یہ صفحہ ہے، اس صفحے پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ وہ پڑوس میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپا صاحبہ باہر آئی پردے کے آڑ میں، آپا صاحبہ کتاب رکھی ہے کہ ہے کتاب، پیج کھولا تو وہاں سوئی رکھی تھی، سوئی لے کر پڑوس میں دی۔ پڑوسی نے کہا مجھے ضرورت تھی، بھائی دیے بغیر دنیا سے چلا گیا تھا، اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ رات کو خواب دیکھا تو اللہ کے ولی کے بدن پر کپڑے آ گئے تھے۔ شاگرد کو کہا بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرما دے کہ تو نے میرا یہ کام کر دیا، فرمایا تم نے میرے لیے جنت کے کپڑے پہنوائے۔ ایک قصہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول نے صحابہ میں کہا بھئی اگر میں نے کسی کو مارا ہو، سخت سست کہا ہو، آئے بدلہ لے لے، کون کھڑا ہو؟ رحمت للعالمین ہے، کون کھڑا ہو؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ایک نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز پڑھائی، آپ پھر ممبر پر بیٹھے، بھائیوں اگر میں نے کسی کو مارا ہو، سخت سست کہا ہو، آئے اور بدلہ لے لے، آخرت پر نہ چھوڑے، آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 3 درہم میں بھول رہا ہوں۔ فرمایا آپ کے پاس باقی ہے؟ میرے باقی ہے کہ جی حضرت آپ کے پاس فقیر آیا تھا اور آپ کے پاس دینے کے پیسے نہیں تھے تو مجھے کہا تھا تم دے دو، بعد میں دے دوں گا، لیکن حضرت آپ بھول گئے، آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کروا دیا، یا آپ کا حق ہے دے دو۔ بھائی اب کسی کا کوئی حق باقی ہے؟ حضرت اوکاشا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے مارا تھا، کب مارا تھا؟ حضرت آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور اٹھنی کو مارنے گئے اور مجھے لگ گیا تھا۔ فرمایا کون سا کوڑا؟ علامت بتائی، او ہو وہ کوڑا تو فاطمہ کے پاس ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ نے اسامہ کو بلایا یا حضرت بلال کو بلایا رضی اللہ عنہما، بیٹا وہ کوڑا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ کے گھر کو دستک دی، فرمایا کیوں آئے اسامہ؟ فرمایا کوڑا ابا نے منگوایا ہے، کوڑا تو دے دیا۔ فرمایا لیکن پوچھا حضرت فاطمہ نے رضی اللہ عنہا، بھائی اسامہ ابو بیمار ہے، کئی دنوں سے بخار آ رہا ہے، اور ابو تو کوڑا جب لیتے ہیں جب اٹھنی پر سوار ہو، کئی دنوں سے ابو کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، کیوں کوڑا منگوایا؟ حضرت اسامہ نے داستان سنائی،
حضرت فاطمہ نے چیخ ماری اور وہ نماز پڑھنے لگی، او میرے پیارے اللہ، جو بھائی میرے والد کو مارنے جا رہے ہیں ان کا دل نرم فرما دے، ابو بہت بیمار ہو گئے ہیں اور بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ادھر یہ کوڑا لے کر روانہ ہوئے، مسجد نبوی صحاباؤں سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے۔ اتنے میں حسن حسین آئے، حضرت فاطمہ نے بغل میں دبا دیا اور فرمایا بیٹا تمہارے نانا کو کوئی مارنے جا رہا ہے، جاؤ بیٹا اپنے بدن پر کوڑا لے لو لیکن نانا کو چھڑا لو بیٹا۔ حسن حسین دوڑے دوڑے آئے، مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ آئے، حضرت اسامہ نے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دیا۔ صحاباؤں کی آنکھیں نم ہیں، آنکھوں میں سے آنسو دھڑا کر سب کے بہ رہے ہیں، سب کہہ رہے عکاشہ اللہ کے واسطے ہمیں مارو لیکن نبی جی کو چھوڑ دو۔ حضرت حسن حسین آئے اور فرمایا عکاشہ اللہ کے واسطے نانا جی کو چھوڑ دو ہمیں مارو، لیکن قربان جائیے میرا اور آپ کا لاڈلا نبی کیا کہہ رہا ہے، حسن بیٹا حسین میں نے مارا تھا بدلہ دینے دو، آخرت کا مسئلہ بہت نازک ہے، فرمایا مارنے دو۔ فرمایا اتنے میں عکاشہ نے کوڑا لیا، قریب آئے تو حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میرے بدن پر چادر نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے نبوت کی چادر کو ہٹا دیا۔ عکاشہ پیچھے آئے، کوڑا نیچے رکھ دیا اور حضور کے بدن سے چمٹ گئے۔ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو ماروں، لیکن میں نے سنا ہے جس کا بدن نبی کے بدن سے لگ جاتا ہے اس بدن پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا میرے عزیزوں لاڈلا نبی دنیا سے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وصیت نامہ روزانہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ زندگی کا کیا ٹھکانا، خدا کی قسم یہی تو ٹینشن کی بات ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ فرمایا اپنی بیوی پر بھی ظلم نہ ہو، بچیوں پر بھی ظلم نہ ہو۔ ایک باپ میرے پاس آیا، مولانا میری بچی کو جس گھر میں نے بھیجا ہے اکیلی میری بچی 12 بجے تک برتن دھوتی ہے اور کوئی ان کی نظر وغیرہ ساتھ نہیں دیتی، میری بچی مہمان بہت آتے ہیں برتن دھوتے دھوتے تھک جاتی ہے اور سب کچھ میری بچی پر ہوتا ہے اور وہ 60 سال کا آدمی رو رہا ہے، میں اس کے آنسو پوچھ رہا ہوں بھائی مت رو، تو روئے گا ادھر بچی کے خسر کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا پتا ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے، باریک نظروں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لاڈلا نبی جب گھر سے نکلتا تھا تو یہ دعا پڑھتا تھا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، میں پھسل جاؤں، مجھے پھسلایا جائے، مجھے پتا بھی نہ ہو، اور ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہتے تھے میں نے ظلم کرنے والے کو کبھی بچتے ہوئے نہیں دیکھا، چاہے اس نے بات کا ظلم کیا ہو، چاہے ہاتھوں سے ظلم کیا ہو یا کسی بھی طریقے سے، میں نے اس کو سزا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرا قسم کھا کر فرماتے تھے میں نے خرچ کرنے والوں کو سکھی پایا ہے، میں نے کسی کو فقیر نہیں پایا، جنہوں نے کھلانے کے دسترخوان وسیع کیا ہے سب کو میں نے سخی پایا ہے۔ سید تھے عطا اللہ شاہ بخاری قسم کھا کر فرماتے تھے میرے بھائیوں اب اللہ کے مخلوق کو آرام پہنچائے، سکھی ہونے کا راستہ مسلح پر آئے، ماں خوش، ابا خوش، بھائی خوش، بہن خوش۔ رشتہ توڑا تھا کسی نے تقدیر سے توڑا تھا، صبح توڑا ہے شام ہوتے ہوتے چائے پلا لے، مٹھائی کھلا لے۔ ہم 10 سال پہلے رشتہ توڑا اور اب تک بدلا لینے کے چکر میں ہم کیا گدھے ہیں کیا، ہم کیا کتا ہے کیا؟ حضرت انسان ہے، ذات نبی کے امتی ہے، 10,000 کا لشکر ہے فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ میٹھی میٹھی سنتیں ہڑپ ہڑپ، کڑوی کڑوی تھو تھو، ہماری زندگی کا نظام یہ ہو۔ کوئی رشتہ توڑنے کے لیے آیا، اے بھائی بیٹھو بیٹھو، کہاں جاؤ بیٹا، جاؤ آئس کریم لیا بیٹا، آئس کریم لیا، آئس کریم کھاؤ، چائے بھی پی لو، کھانا بھی ساتھ میں کھا لو، واہ واہ۔ ابھی کہا دیکھو بھائی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ چلے جائیے، دل میں مت رکھنا۔ فرمایا اور ہو سکتا ہے میں نے آپ کے وہاں میری لڑکی کا رشتہ کر کے آپ جو توڑنے آئے ہو تو آپ کو تھوڑا دل دکھے گا آپ کا، لیکن دل مت توڑیے گا۔ فرمایا تو تقدیر میں تھا، ہم نے الٹا ان کو تسلی دی۔ کالونی میں بات پھیل جاتی ہے کہ کیا ہوا رشتہ توڑنے پر، ارے انہوں نے تو آئس کریم کھلائی،
گھروں گھروں سے خبریں آتی ہے، ایسے گھر میں تو بچے دینے بچوں کی بہویں وہاں سے لانی چاہیے جس باپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو۔ 10 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری گاڑی وہاں ٹکرائی تھی، اس طرح ٹکرائی تھی، ہم کبھی یاد نہیں رکھتے؟ تو آپس کے ایکسیڈنٹوں کو کیوں یاد رکھے؟ مرد مومن کا دل 7 سمندروں سے بڑا ہو، پورے شہر کا گندا پانی دے کر سب کو میٹھا پانی دینے کا جذبہ ہو۔ جب تک ایسا جذبہ نہیں ہوگا ہم محبت کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے اخلاق عام کریں۔ محلے میں علامہ شبلی پیپر میٹ رکھتے تھے، بچوں کو بھی پیپر میٹ دیتے تھے۔ محمد مسیح الامت صاحب جلال آبادی ایک مرتبہ کمرے میں آئے، بلی بستر میں سوئی ہوئی تھی، خادم بلی اٹھا رہے، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، روزانہ میں سوتا ہوں، آج اسے سونے دو۔ ادھر انتقال ہوا ہے، مفتی محمود صاحب نے خواب دیکھا، حضرت کیا حال ہے مولانا مسیح الامت جلال آبادی کا، کہ میں نے جنت کو 2 دن پہلے خواب میں دیکھا تھا، تو وہاں سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں میں، اور پورے وہاں اگربتی کی دھونی دے رہی ہے، ایک کرسی خالی تھی۔ میں نے کہا کس کے لیے خالی ہے؟ کہ ہندوستان سے مولانا مسیح الامت جلال آبادی آ رہے، مولانا مسیح الامت جلال آبادی آ رہے۔ محلے میں چلتے تھے، ٹارچ پاؤں میں ڈالتے تھے، کوئی مائی کا لال سویا ہو، بڑی مشکل سے نیند آئی ہو اور بیچارے کی نیند اڑ جائے گی۔ آج ہمارے جملوں سے ماں پریشان ہو، باپ پریشان ہو، اور بیچاری بیوی ہاتھ جوڑتی ہو، ہماری اولاد ہاتھ جوڑتی ہو، ہمارا دل نرم ہو، ہم تو وہ ہو یہاں سے کتے کو بھی پانی پلانے والے ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرتے مرتے پرب نہ بنا سکے، سبیل نہ لگا سکے تو گملہ رکھ کر کے جائے۔ ارے بیٹا تیرا باپ سبیل تو نہیں لگا سکا، مسافر خانہ تو نہیں بنا سکا، میں گملہ رکھ کر جاتا ہوں، بیٹا اس میں پانی ڈالنا، اس میں چڑیا پانی پیے گی، میرا اللہ کو رحم آئے گا۔ ہاں فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبرویا۔ دسیوں واقعات ہے، لیکن میرے بھائیوں بس میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، کہیں گے بھائی استغفار کی کثرت کرو، اپنے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس آن لائن بچیاں سبق رہتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا روزانہ خوب درود پڑھو، بات ماشاءاللہ 10,000 مرتبہ 15,000 مرتبہ، اس کے ایک نورانی اثرات ہے۔ درود کثرت سے پڑھو گے آٹومیٹک مسجد کا کونا اچھا لگے گا، گندی صحبتوں میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، میں بازار میں رہنے کا من نہیں چاہے گا، ورنہ غلط صحبتوں کی نفرت شروع ہو جائے گی۔ تو پوزیٹو محنت کرو، بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو فسلا کر نورانی اعمال پر لاؤ۔ اندھیرے کو بھگانے کے لیے شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیوب لائٹ جلا لو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ فرمایا اللہ کے زمین کو ذکر سے بھر دو، باطل تو خود بخود بگڑ جائے گا۔ جی برف کو پگھلانے کے لیے شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کی گرمی پڑنے دو، سورج آٹومیٹک برف پگھل جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن چند باتیں کہتا ہوں، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا دو۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان ہے، یا وہ صلی اللہ علی النبی الامی، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، اس کے علاوہ کوئی بھی درود۔ اور جو ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اللہ نے گویا کہ ان کے گھر میں بچے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھ کر کے، کروڑوں کی تعداد میں ہم وظائف کر کے دنیا سے جا رہے ہو۔ ایک بہن کا انتقال ہوا، تقریباً اس نے 5 لاکھ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا تھا۔ میں عیسیٰ کی بات بتا رہا ہوں، انتقال سے پہلے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ میری فکر مت کرو، کوئی مخلوق آئی ہے اور میں ہنستی ہوئی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ معمولات کا اثر ہوتا ہے، اس دنیا کا بھی ایک مستقل سفر ہے، اس لیے لیکن معمولات کا مطلب اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کی بات۔ ایک اور ہو سکے 1000 مرتبہ استغفار بھی پڑھے، اور دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ سے دھوئے، اپنا دل صاف کرے، اور سونے کے موقع پر ایک عمل تو کبھی نہیں چھوڑنا، 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 مرتبہ درود شریف پھر، اور یہ نیت کرو کہ اللہ پاک اس کا ثواب میرے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ کو، صحابیات کو، تابعین تابعات کو، اور تمام نیک لوگوں کو اللہ ان کا ثواب پہنچا، اور ان کی روحانیت کو حافیت کے ساتھ میری طرف متوجہ فرما۔ یہ پاور بڑھا دے گا، انرجی بڑھا دے گا، کیلشیم وٹامن بڑھ جائے گا آٹومیٹک۔ ایک اللہ کے ولی نے مجھے ہدیہ دے کر کے دیا تھا خلوت کی مجلس میں، جن کو اللہ نے
حج کے لیے بلایا تھا مراد مخلوق کے ذریعے سے، ایک مستقل کہانی ہے۔ فرمایا مجھے کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا تھا مولانا جب تک اللہ سے ایسا تعلق مضبوط نہ ہو جائے، ہم ہو اور بیوی ہو، تنہائی کی ملاقات ہو، اس وقت بھی دل میں سے جب اللہ نکلے، جنگل میں اللہ کرو گے، اللہ مدد کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا میرے عزیزوں ہماری منزل یہ تھی، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو ایک بات کہ اپنے ذریعے سے اپنے جہاں کہیں بھی رہے دین کے سارے شعبوں کی قدر کرے۔ سیرت کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے کہ اگر کوئی مٹکا رکھ کر پیپل کے درخت کے نیچے پانی پلا رہا ہے، اس کو بھی ہمت افزائی کرو، اس کی بھی قدر کرو، یہ بھی اسلامی کام ہے۔ کسی ایک ہی شعبے کو دین کا کام نہ سمجھے۔ فرمایا ہم سب شعبوں کو جو جس شعبے میں ہے، جیسے کان کا ڈاکٹر آنکھ کے ڈاکٹر کی قدر کرتا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر یہ پیٹ کے ڈاکٹر کی قدر کرتا ہے، سب کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی دشمن کی تدبیر یہ ہے عوام اور علماء کا ربط ختم ہو جائے، یہ ہماری زندگی میں کبھی نہ ہو۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھو، معمولی سے معمولی خدمت کرنے والے کو بہت بڑا سمجھو۔ فرمایا جتنا ہم اپنے آپ کو حقیر سے حقیر سمجھیں گے، اتنا ہی اللہ کے وہاں ہمارا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ دعا سے پہلے دو بات کرتے ہیں، ایک یہ کہ بھائی دل میں کسی کے کینہ ہو، اپنے کسی بھائی کے بارے میں کینہ نہ رکھے۔ مسلمان کا بچہ کبھی کینہ نہیں رکھتا، نہ دل صاف کر دے کینے کے ساتھ، نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ پورے مجمع کی دعا قبول ہوگی۔ فرمایا ایسا بات تو نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب بھی دعا کے لیے اللہ کے دربار میں جب بھی آئے، یقین کے ساتھ آئے، وہ دے گا کیوں نہیں دے گا، وہ ہمارا رب ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں کے پاس 100 روپے لینے آتا ہے، یقین کے ساتھ آتا ہے میری ماں دے گی کیوں نہیں دے گی۔ فرمایا اگر نہیں ہوگا تو اڑوس پڑوس سے لا کر دے گی، یہی حال ہونا چاہیے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو له. اللهم صل على روح محمد في الارواح، وصل على جسد محمد في الاجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار، ہمارے پیارے اللہ، ہمارے چہیتے اللہ، ہمارے لاڈلے اللہ، ہمارے خوبصورت اللہ، ہمارے محسن اللہ، ہمارے چہیتے اللہ، اے اللہ پاک ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یہ فقیروں کا ٹولہ ہے، ہم سب تیرے فقیر ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر بھی تیرے فقیر ہیں، استنجا خانے میں بھی تیرے فقیر ہیں، رات کو سونے میں بھی تیرے محتاج ہیں، سو کر اٹھنے میں بھی تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ یہ فقیروں کا ٹولہ تیرے دربار میں گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک تو ناراض مت ہو، ارے تیرے غصے نے قوموں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، تیرے غصے نے فرعون کو پھسلا پھسلا کر دریا کے بیچ میں لا کر ڈبویا ہے، تیرے غصے نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے مارا ہے، تیرے غصے نے قارون کو محل زمین میں دھسایا ہے، اور تیرے غصے نے قوم عاد کو فضاؤں میں اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر مارا ہے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے دربار میں معافی کے لیے آئے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ وہ کریم اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، یہ ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے تو نے سارے انبیاء کی دعا قبول فرمائی، ہماری بھی دعا قبول فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ پاک گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ بچہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو جائے،
لیکن وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، وہ چچی کے گھر نہیں جاتا، وہ ممانی کے گھر نہیں جاتا، وہ بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا. اسے پتا ہے میری ماں مجھے دھلائے گی، میری ماں ہی مجھے صاف کرے گی. اور وہ بچہ اپنے ماں کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، معصومانہ زبان میں کہتا ہے امی. اس کی ماں کہتی ہے میرے لال کیا ہوا؟ ماں بیمار ہو، کمزور ہو، لکڑی کے سہارے چلتی ہو، لیکن وہ ماں ماں ہوتی ہے. اس کا یہ جگر گوشہ ہے، دروازے پر آتی ہے، میرے لال کیا ہوا؟ امی میرے کپڑے گندے ہوئے ہیں. ماں کبھی نہیں مانتی، کبھی دھکا نہیں دیتی، باتھ روم لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے. بیٹا جا. پھر دوبارہ میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے. بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے. اللہ پاک ماں تو تھک بھی جاتی ہے، تو تھکنے سے پاک ہے، تو تاثر سے پاک ہے. ربا تم دھتکاروں کے ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. زندگی کا ٹکڑا کس کو سنائے؟ تیرے علاوہ کوئی ہو تو بتا دے. بچوں کو کہے بچے پیشاب میں تیرے محتاج ہے. ابا امی کو کہے وہ پیٹ میں درد ہو جائے تو ہمیں بھول جائے. تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سب کو پناہ ہے، تجھے تو بقا ہے. سب اے اللہ، سب مخلوق ہے تو اکیلا خالق ہے. اگر تجھے منانے آئے ہیں، مان جا اللہ پاک، مان جا، مان جا اللہ پاک، مان جا. تیری قسم ہم تجھے منا کر رہیں گے. مولا تو کیوں نہیں مانے گا؟ بھول ہو گئی، تم ہمیں مت مارو، تم ہمیں مت مارو، ہمیں تماچا مت مارو، تم ناراض مت ہو. اللہ پاک بس تو ہمیں توفیق دے دے، دل کی دنیا کو بدل دے. کرتے ضرور ہے پھر بھی تیرے گھر آتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہیں، رمضان آنے پر روزے رکھتے ہیں، تیرے کلام کو سینے سے لگاتے ہیں. اے اللہ پاک، اے اللہ تجھ سے محبت کرتے نہیں آتا، تو ہمیں سکھا دے، توفیق دے دے. جنید بغدادی تیری توفیق سے جنید بنے ہیں، بایزید تیری توفیق سے بایزید بنے ہیں. ہمیں بدل دے. آج کی رات جمعہ کی رات ہے، قیامت جمعہ کو آئے گی. ہمارے گناہوں کی دنیا پر قیامت لے آ. وہ بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، چادر اوڑھ کر کیے ہیں، دنائیوں میں کیے ہیں، بازاروں میں کیے ہیں. اللہ پاک ہمارے تو گناہ بھی گناہ ہے اور ہماری تو نیکیاں بھی خطرے والی ہے. تو ہمیں توفیق دے دے مولا. تیری توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابو بکر تیری توفیق سے بنے ہیں، عمر تیری توفیق سے بنے ہیں. دل کی دنیا کو بدل دے. یہ مجمع لگا ہوا ہے اے مولا، اس میں تیرے کوئی وہ بندے بھی ہوں گے اے اللہ کئی سالوں سے جن کی راتوں کی تہجد نہیں چھوٹی. اے مولا راتوں کی آہیں تجھے بہت پسند ہے. اے مولا اس میں کوئی ایسے نوجوان ہوں گے جو روزانہ اپنے ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کی ماں ان سے بہت خوش ہے. اے اللہ پاک کوئی ایسا جوان بھی ہوگا، اللہ نے بہت دیا ہے لیکن وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، چپ کے غریبوں کے گھر کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اے مولا کسی کے نیک عمل کا واسطہ ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہے، پوری امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہے. عافیت کے ساتھ ہماری کشتی کو پار لگا دے. اے اللہ ہمیں کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقویٰ دے دے، کامل اخلاص دے دے. سنت الہی کی باطینی سے مزین فرما. اے اللہ پاک، اے اللہ تجھے پتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے. اے اللہ 5 منٹ کے بعد کیا ضرورت پڑے گی تجھے پتا ہے. اے اللہ ہم تو بہت نادان ہیں، ہماری ہم سب کی جائز تمنا عافیت سے پوری فرما. پوری امت کی ایک ایک ضرورت کو عافیت سے پورا فرما. امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. امت کے مقروضوں کو عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما. اللہ پاک جن لوگوں نے دعا کا کہا، جن کا حق ہے اے مولا ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما. اور حضرت نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. الہی جینا کے دائمین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود ما کوئی و رضایت محبت و معرفت خود بھی دے. اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.